محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بروقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ بيضاء سوداء حمراء حضراء۔ محترم طلباء کرام، پچھلے درس میں ہم نے مرکب اضافی اور مرکب توصیفی کا استعمال سیکھ لیا تھا، اور ساتھ ہی ہم نے منصرف اور غیر منصرف اسماء کے بارے میں بھی تھوڑا بہت پڑھ لیا تھا۔ آج بھی ہم انشاءاللہ مرکب توصیفی اور مرکب اضافی ہی کا استعمال سیکھیں گے، جن میں زیادہ تر جملے مرکب توصیفی ہی کے ہوں گے اور ایک آدھ جملہ مرکب اضافی کا بھی ہوگا، اور اسی طرح تھوڑا بہت جو ہے ہم منصرف اور غیر منصرف اسماء کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ تو یہ دیکھیے 4 الفاظ دیے گئے ہیں، بیضاء، سوداء، حمراء، حضراء۔ پچھلے درس میں بھی ہم نے 4 الفاظ پڑھ لیے تھے، ابیض، اسود، احمر اور احزر۔ تو ابیض جو ہے یہ مذکر ہے اور اس کی مؤنث ہے بیضاء۔ اسود جو ہے یہ بھی مذکر ہے اور مؤنث ہے سوداء۔ اسی طرح احمر یہ مذکر ہے اور حمراء اس کی مؤنث ہے۔ اسی طرح احزر جو ہے یہ مذکر ہے اور حضراء اس کی مؤنث ہے۔ یعنی پچھلے درس میں ہم نے جو 4 الفاظ پڑھے تھے، ابیض، اسود، احمر اور احزر، یہ مذکر الفاظ تھے، اور آج انشاءاللہ ہم جو الفاظ پڑھیں گے، جو صفات پڑھیں گے وہ مؤنث ہوں گے، یعنی بیضاء، سوداء، حمراء، حضراء، یہ انہی کے مؤنث ہے۔ اور جس طرح وہ غیر منصرف تھے بالکل اسی طرح یہ بھی غیر منصرف ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی پڑھ لیا تھا کہ غیر منصرف اسم سے مراد وہ اسم ہے جس میں اسباب منع و صرف میں سے، یعنی عدل، وصف، تانیث، معرفہ، جمع، ترکیب، وزن و فعل، الف و نون زائدتان میں سے کوئی 2 سبب آ جائے، یا ایک ایسا سبب آ جائے جو 2 کے قائم مقام ہو، تو اس طرح کا اسم جو ہے وہ غیر منصرف اسم کہلاتا ہے۔ تو ابیض اس وجہ سے غیر منصرف ہے، آپ نے پڑھ لیا تھا کہ اس میں 2 سبب ہے۔ ایک سبب تو ہے وصف ہونا، کیونکہ یہ وصف ہے یعنی صفت ہے، اور دوسرا سبب ہے وزن و فعل، اس میں یہ فعل کے وزن پر ہے، ابیض افعالوں کے وزن پر ہے۔ اسی طرح احمد وغیرہ، چونکہ یہ فعل کے وزن پر یہ الفاظ ہیں تو اس وجہ سے یہ غیر منصرف ہے۔ یعنی ابیضوں میں دو اسباب ہے، ایک وصف ہونا اور ایک وزن فعل ہونا۔ اسی طرح اسود، احمر، احزر، ان میں بھی یہی 2 اسباب ہیں، یعنی وصف ہونا اور وزن فعل ہونا۔ تو انہی 2 اسباب کی وجہ سے یہ الفاظ، یہ اسماء جو ہے یہ غیر منصرف ہے، جس کی وجہ سے ان پر نہ تو تنوین آ سکتی ہے اور نہ ہی کسرہ۔ بیضاء، سوداء، حمراء، حضراء، یہ بھی غیر منصرف اسماء ہے، لیکن اس میں ایک سبب ہے جو 2 کے قائم مقام ہے۔ یہ ایک ہی سبب کی وجہ سے غیر منصرف ہے، لیکن وہ ایک سبب ایسا ہے جو 2 کے قائم مقام ہے، اور وہ ہے الف ممدودہ کا ہونا۔ الف ممدودہ ایک ایسا سبب ہے جو 2 کے قائم مقام ہے۔ آپ نے پڑھ لیا تھا کہ غیر منصرف اسم وہ ہے جس میں یا تو 2 سبب ہو اور یا ایک ایسا سبب ہو جو 2 کے قائم مقام ہو۔ تو ابیضوں میں 2 سبب ہیں، اسی طرح اسود وغیرہ میں 2 اسباب ہیں، وصف ہونا اور وزن فعل ہونا، جبکہ بیضاء، سوداء، حمراء، حضراء، ان الفاظ میں، ان اسماء میں ایک ہی سبب ہے جو 2 کے قائم مقام ہے، یعنی الف ممدودہ کا ہونا۔ الف ممدودہ اور الف مکسورہ یہ ایسے اسباب ہیں جو 2 کے قائم مقام ہے۔
یعنی اگر کسی اسم میں انہی دو اسباب میں سے یعنی الف ممدودہ اور الف مکسورہ میں سے کوئی ایک سبب آ جائے، چاہے ان میں کوئی دوسرا سبب نہ ہو، اسباب منع و صرف میں سے کوئی دوسرا سبب نہ بھی ہو، صرف یہی ایک سبب ہو، یا اس اسم میں الف ممدودہ آ جائے یا الف مکسورہ آ جائے، تو یہ دو اسباب ایسے اسباب ہیں جو دو کے قائم مقام ہیں، پھر چاہے اس میں کوئی دوسرا سبب ہو یا نہ ہو، لیکن اگر یہی ایک سبب آ جائے کسی اسم میں تو وہ اسم جو ہے وہ غیر منصرف اسم کہلائے گا، اس پر نہ تو تنوین پڑی جائے گی اور نہ ہی کسرہ، جیسے یہاں پر بیضاء ہے، سوداء، حمراء، حضراء، ان پر نہ تو تنوین پڑی جا سکتی ہے اور نہ ہی ان پر کسرہ آ سکتا ہے۔ ھذا کتاب ابیض، ھذا کتاب ابیض، یہ سفید کتاب ہے۔ ھذا مبتدا، کتاب ابیض مرکب توصیفی ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ھذا کتاب ابیض، یہ ایک سفید کتاب ہے۔ ھذہ کراسۃ بیضاء، ھذہ مبتدا ہے، کراسۃ بیضاء مرکب توصیفی ہو کر خبر ہے، کراسۃ موصوف، بیضاء صفت، موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی ہو کر خبر۔ یہ ایک سفید کاپی ہے۔ یہ دیکھیے کراسۃ پر تنوین پڑھی جا رہی ہے اور بیضاء پر تنوین نہیں پڑھی جا رہی، کیونکہ کراسۃ یہ منصرف اسم ہے، جو 9 اسباب منع و صرف ہے ان میں سے کوئی بھی سبب اس میں نہیں پایا جا رہا، اس وجہ سے یہ منصرف اسم ہے، اور بیضاء اس میں چونکہ ایک سبب پایا جا رہا ہے یعنی الف ممدودہ کا ہونا۔ الف ممدودہ سے مراد وہ الف ہے جو کلمہ کے آخر میں آئے، جو اسم کے آخر میں آئے اور اس کے بعد حمزہ ہو، تو آپ دیکھیے بیضاء ان میں آخر میں الف ہے اور اس کے بعد حمزہ ہے، تو اس وجہ سے یہ الف جو ہے یہ الف ممدودہ ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے سوداء، حمراء، حضراء، ان میں سے ہر ایک کے آخر میں الف ہے اور اس الف کے بعد حمزہ ہے، تو ایسا الف جس کے بعد حمزہ آ جائے اس الف کو الف ممدودہ کہتے ہیں، اور اسے الف تانیث بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح الف مکسورہ یہ بھی ایک ایسا سبب ہے جو دو کے قائم مقام ہے، یعنی الف ممدودہ اور الف مکسورہ یہ دونوں ایسے اسباب ہیں جو دو کے قائم مقام ہیں، لہٰذا اگر کسی کلمہ میں الف ممدودہ آ جائے یا الف مکسورہ آ جائے تو وہ کلمہ جو ہے وہ غیر منصرف کہلائے گا۔ تو بیضاء میں چونکہ الف ممدودہ آیا ہے اس وجہ سے یہ اسم جو ہے یہ غیر منصرف کہلائے گا، اس پر نہ تو تنوین پڑھی جائے گی اور نہ ہی کسرہ آئے گا۔ ھذہ کراسۃ بیضاء، یہ ایک سفید کاپی ہے۔ دیکھیے چونکہ کراسۃ مؤنث ہے تو اس وجہ سے، اور یہ مشار الیہ ہے تو اس وجہ سے یہاں پر اس میں اشارہ بھی مؤنث لایا گیا، اور چونکہ یہ کراسۃ یہ مؤنث ہے اور موصوف ہے اس وجہ سے اس کے لیے جو صفت لائی گئی وہ بھی مؤنث ہے۔ اسی طرح یہ دیکھیں کتاب، چونکہ یہ مذکر ہے اس لیے اس کے لیے جو اس میں اشارہ لایا گیا وہ بھی مذکر ہے۔ ھذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے، تو چونکہ یہاں پر کتاب مشار الیہ ہے تو اس کے لیے جو اس میں اشارہ لایا گیا وہ بھی مذکر ہے۔ نیز یہاں پر موصوف بھی ہے اس وجہ سے اس کے لیے جو صفت لائی گئی وہ بھی مذکر ہے۔ کتاب مذکر ہے تو اس کے لیے جو صفت لائی گئی وہ بھی مذکر ہے، اور کراسۃ چونکہ مؤنث ہے اس لیے اس کے لیے جو صفت لائی گئی وہ بھی مؤنث ہے۔ ابیض مذکر ہے اور بیضاء یہ مؤنث ہے، تو کتاب کے لیے مذکر لایا گیا، مذکر صفت لائی گئی، اور کراسۃ کے لیے مؤنث صفت لائی گئی۔ ان باتوں کا خوب خیال کر لیا کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور پھر آپ سے غلطی نہ ہوگی۔ ھذا کتاب ابیض، یہ ایک سفید کتاب ہے۔ ھذہ کراسۃ بیضاء، یہ ایک سفید کاپی ہے۔ ھذا قلم اسود، یہ ایک کالا قلم ہے۔ ھذا مبتدا، قلم اسود مرکب توصیفی ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ سب جملوں کی ترکیب نہایت آسان ہے، آپ خود کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے اسود جو ہے یہ قلم چونکہ موصوف ہے اور مذکر ہے اس وجہ سے اس کے لیے جو صفت لائی گئی اسود
وہ بھی مذکر ہیں۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے دواتن چونکہ مؤنث ہیں اس لیے اس کے لیے جو صفت لائی گئی وہ بھی مؤنث لائی گئی۔ اسود مذکر ہے اور سوداء یہ مؤنث ہے، اور اس میں اشارہ بھی دواتن کے لیے مؤنث لایا گیا۔ ہذہ دوات سوداء، ہذہ دوات سوداء، یہ ایک کالی دوات ہے۔ ہذہ مبتدا، دوات سوداء مرکب توصیفی ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ھذا کرسی احمر، یہ ایک سرخ کرسی ہے۔ ھذہ طاولۃ حمراء، یہ ایک سرخ میز ہے۔ طاولۃ میز کو کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں کرسی مذکر ہے تو اس کے لیے اس میں اشارہ بھی مذکر لایا گیا اور صفت بھی مذکر لائی گئی، جبکہ طاولۃ یہ مؤنث ہے، اس میں یہ گول تا ہے، یہ تانیث کے لیے آتا ہے۔ تو چونکہ یہ مؤنث ہے اس لیے اس کے لیے اس میں اشارہ بھی مؤنث لایا گیا اور صفت بھی مؤنث لائی گئی۔ ھذا کرسی احمر، یہ ایک سرخ کرسی ہے۔ ھذہ طاولۃ حمراء، یہ ایک سرخ میز ہے۔ ھذا ورق اخضر، یہ ایک سبز ورق ہے۔ ھذہ شجرۃ خضراء، یہ ایک سبز درخت ہے۔ یہ دیکھیں ورقن چونکہ مذکر ہے اس لیے اس کے لیے اس میں اشارہ بھی مذکر لایا گیا اور صفت بھی مذکر لائی گئی، جبکہ شجرۃ یہ مؤنث ہے تو اس میں اشارہ بھی مؤنث لایا گیا اور صفت بھی مؤنث لائی گئی۔ ھذا ورق اخضر، یہ ایک سبز ورق ہے۔ ھذہ شجرۃ خضراء، یہ ایک سبز درخت ہے۔ ترکیب سب جملوں کی نہایت آسان ہے، اگر آپ تھوڑا سا بھی دماغ پر زور ڈالیں تو انشاءاللہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ ھل ھذہ قلنسوۃ بیضاء، کیا یہ ایک سفید ٹوپی ہے؟ یہاں پر آپ دیکھیے قلنسوۃ یہ مؤنث ہے تو اس کے لیے اس میں اشارہ بھی مؤنث لایا گیا اور صفت بھی مؤنث لائی گئی۔ ابید مذکر ہے اور اس کی مؤنث بیضاء ہے، تو چونکہ قلنسوۃ یہ مؤنث ہے تو اس وجہ سے اس کے لیے اس میں اشارہ بھی مؤنث لایا گیا ھذہ اور صفت بھی مؤنث لائی گئی بیضاء۔ ھل ھذہ قلنسوۃ بیضاء، کیا یہ ایک سفید ٹوپی ہے؟ ھل یہ حرف استفہام ہے، ھذہ یہ مبتدا ہے، قلنسوۃ بیضاء یہ مرکب توصیفی ہو کر خبر ہے۔ قلنسوۃ موصوف اور بیضاء یہ صفت، موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ استفہامیہ۔ ھل ھذہ قلنسوۃ بیضاء، کیا یہ ایک سفید ٹوپی ہے؟ نعم ہاں، ھذہ قلنسوۃ بیضاء، یہ ایک سفید ٹوپی ہے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیے قلنسوۃ مؤنث ہے تو اس کے لیے اس میں اشارہ بھی مؤنث لایا گیا اور صفت بھی مؤنث لائی گئی۔ ھذہ قلنسوۃ بیضاء، یہ ایک سفید ٹوپی ہے۔ ھذہ مبتدا، قلنسوۃ موصوف، بیضاء صفت، موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جواب استفہام۔ نعم ھذہ قلنسوۃ بیضاء، ہاں یہ ایک سفید ٹوپی ہے۔ بیضاء پر تنوین اس لیے نہیں پڑھی جا رہی ہے کیونکہ یہ غیر منصرف اسم ہے، اس میں یہ الف جو ہے یہ الف ممدودہ ہے اور یہ ایک ایسا سبب ہے جو دو کے قائم مقام ہے، تو اس وجہ سے بیضاء یہ غیر منصرف اسم ہے۔ ھل ھذہ سبورۃ سوداء، کیا یہ ایک بلیک بورڈ ہے؟ یہاں پر بھی آپ دیکھیں سبورۃ یہ مؤنث ہے تو اس کے لیے اس میں اشارہ ھذہ بھی مؤنث لایا گیا اور صفت سوداء بھی مؤنث لائی گئی۔ سوداء مؤنث ہے اور اسود یہ مذکر ہے، اسود مذکر ہے اور سوداء مؤنث ہے، تو چونکہ سبورۃ یہ مؤنث ہے اس لیے اس کے لیے صفت بھی سوداء مؤنث لائی گئی، اسود نہیں لائی گئی۔ ھل ھذہ سبورۃ سوداء، کیا یہ ایک بلیک بورڈ ہے؟ نعم ہاں، ھذہ سبورۃ سوداء، ہاں یہ ایک بلیک بورڈ ہے۔ ترکیب نہایت آسان ہے۔ ھل تلک شجرۃ خضراء، کیا وہ ایک سبز درخت ہے؟ تلک جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے
بعید کے لیے آتا ہے، واحد مؤنث بعید کے لیے آتا ہے۔ چونکہ شجرتن مؤنث ہے اس لیے اس کے لیے اسم اشارہ بھی مؤنث لایا گیا اور صفت بھی مؤنث لائی گئی۔ حل تلک شجرتن حضراء، کیا وہ ایک درخت ہے؟ نعم ہاں، تلک شجرتن حضراء، ہاں وہ ایک سبز درخت ہے۔ حل تلک شجرتن حضراء، کیا وہ ایک سبز درخت ہے؟ نعم ہاں، تلک شجرتن حضراء، وہ ایک سبز درخت ہے۔ ما تلک، وہ کیا ہے؟ تلک منارۃ المسجد، وہ مسجد کی مینار ہے۔ تلک یہ اسم اشارہ ہو کر مبتدا، منارۃ المسجد یہ مرکب اضافی ہو کر خبر، منارۃ مضاف اور المسجد مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ تلک منارۃ المسجد، وہ مسجد کی مینار ہے۔ حل تلک منارۃ بیضاء، کیا وہ ایک سفید مینار ہے؟ لا نہیں، بل ہی منارۃ حمراء، بلکہ وہ ایک سرخ مینار ہے۔ ترکیب نہایت آسان ہے۔ انشاءاللہ آپ نے آج کا درس سمجھ لیا ہوگا۔ آج یہیں پر اکتفا کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔